نبوت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی بننا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کا صرف تھوڑا سا حصہ نازل فرمایا تھا۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے نبی تھے، اس لیے انہیں خود کو ایک چلتا پھرتا قرآن بنانا تھا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو فوراً قرآن کا مطلب سمجھ لیتا۔ لیکن آغاز میں یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کے لیے کتنا بھاری ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے وحی کا سلسلہ روک دیا تاکہ انہیں کچھ آرام ملے۔ شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور انہیں دعوت کے کام میں تنہا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ بالکل سچ نہیں تھا۔ اس وقت کے برے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور انہیں جھوٹا نبی کہہ کر تانے دینے لگے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور مایوس ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے لیے تقریباً 1 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، جس میں دن اور رات کا ذکر کیا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا اور ہماری زندگی ایک آزمائش ہے۔ ہماری زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ایسا وقت نہیں ہوتا جب ہم پریشانی، غم، فکر اور بے چینی سے خالی ہوں۔ اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انہیں ہم سے کہیں زیادہ بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے غم اور فکریں ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے بڑے روحانی امتحان کے وقت ایک سورت نازل فرمائی۔ یہ سورت آج کے ہمارے موضوع کا مرکز ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پریشانی اور بے چینی کا سامنا کیسے کیا جائے، مشکلات میں کیا کیا جائے، اور اس وقت کیا کرنا ہے جب انسان ڈپریشن کے قریب ہو جائے یا منفی خیالات دل میں آنے لگیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ابتدائی دور میں ہوا، بہت ہلکا سا مگر ہوا ضرور، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سنبھالا دیا۔ یہ وہی سورت ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب وہی نازل ہوئی تو کچھ عرصے بعد وہی رک گئی۔ قرآن پہلے لگاتار آ رہا تھا، پھر اچانک رک گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اللہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ یہی وہ احساسات ہیں جنہیں آج ہم اینگزائٹی یا ڈپریشن کی کیفیت کہتے ہیں، خود اعتمادی میں کمی اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کے جذبات۔ یہ کیفیت دنیا کے سب سے عظیم انسان پر بھی آئی۔ ہفتوں اور مہینوں تک کوئی وحی نہ آئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں رہا، شاید اللہ کی محبت مجھ سے ختم ہو گئی۔ اس وقت ابو لہب کی بیوی نے مذاق میں کہا، دیکھو تمہارے پاس تو وحی بھی نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ یہ جملے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ اور غمگین ہو گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، وہ سورت جسے ہم سب جانتے ہیں، والضحیٰ۔ یہ سورت نہایت ہی حسین اور پر اثر ہے۔ ایک مختصر بیان میں اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سورت کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 آیات اللہ کی قسمیں جو نہایت ہی امید اور مثبت ہیں۔ اگلی 3 آیات انسان کے اندر کے وسوسوں اور منفی خیالات کو رد کرتی ہیں۔ اس کے بعد کی 3 آیات مزید تسلی اور امید دلاتی ہیں۔ آخری 3 آیات عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اس سورت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر اس احساس کو رد کرتا ہے کہ تم اللہ کے نزدیک بے وقت ہو، یعنی یہ منفی سوچ، یہ روحانی ڈپریشن، یہ خیال کہ میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو رد کیا اور اس کے بدلے مثبت توانائی اور خوشخبری عطا فرمائی۔ دوسری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کے اس احساس کو رد کرتا ہے کہ میں معاشرے میں کسی کام کا نہیں، میں بدقسمت ہوں، میری تقدیر میرے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور اس کے بدلے انسان کو مثبت سوچ عطا کرتا ہے کہ دنیا میں بھی تمہاری اہمیت ہے اور تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اپنی توانائی کو کسی مثبت اور دائمی کام میں لگاؤ،
اپنی مایوسی اور منفی سوچ کو ضائع مت کرو، اس کو کسی فائدہ مند، نیک اور لوگوں کے لیے بھلائی کے کام میں استعمال کرو۔ یہ ہے اس سورت کا خلاصہ۔ اب ہم اس سورت کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، قسمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ قسمیں کیوں کھائی گئیں؟ تاکہ سننے والا دھیان دے اور اللہ کا پیغام زیادہ مؤثر ہو جائے۔ دن کی روشنی کا مطلب ہے ایک نیا آغاز، ایک نیا موقع، نئی امید۔ کل کا دن گزر گیا، آج ایک نیا دن ہے۔ سورج نکلتا ہے تو زندگی میں ایک نئی تازگی اور مواقع آتے ہیں۔ رات کا مطلب ہے سکون اور آرام۔ دن کی بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دونوں وقتوں کی قسم کھا کر یہ بتا رہا ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ دوسرا حصہ، اللہ کی نفی اور تسلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو آپ کا رب آپ کو چھوڑ گیا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی یہ احساس کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، غلط ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اللہ گناہوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اے مسلمان، تیرا رب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اے ایمان والے، تیرا رب تجھ سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مایوسی کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا حصہ، مثبت سوچ۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی ہر وقت مایوسی چھوڑ کر امید رکھو، آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوش گمانی اور امید کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ پر امید رہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے حالات مشکل ہو جائیں، لیکن ایک مومن کے لیے آخرت ہمیشہ بہتر ہے۔ دنیا میں مشکلات ہوں بھی، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جبریل علیہ السلام پیغام لائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، ایک ایسے محل کی جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں ہمیشہ سکون اور راحت ہوگی۔ یقیناً دنیا کی زندگی کبھی کبھار بہت سخت ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ اس دنیا میں حل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بیماری، کینسر وغیرہ ختم نہ ہو، ہمارا عزیز شفا نہ پائے، یا ہماری دعائیں اسی طرح قبول نہ ہوں جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اصل دنیا تو آخرت ہے۔ اس دنیا پر زیادہ توجہ نہ دیں، بلکہ اس دائمی دنیا کی طرف دیکھیں۔ آپ کو وہاں ضرور ملے گا۔ ہو سکتا ہے بالکل وہ نہ ملے جو آپ چاہتے تھے، لیکن اتنی خیر اور بھلائی ضرور ملے گی کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کوئی چیز لے لیتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی اللہ آپ کو دیتا رہے گا یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ وہی چیز دے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ اور بہتر عطا فرمائے گا جس سے آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ اس دنیا میں نہ بھی ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ پہلی 3 آیات میں بتایا گیا کہ انسان کو کبھی روحانی طور پر احساس کمتری نہ آئے کہ میں ناکام ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھے نہیں چاہتا۔ نہیں، اللہ آپ کو چاہتا ہے، آپ کی قدر ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے۔
اب اگلی 3 آیات دنیاوی احساس کمتری کو ختم کرتی ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں میری تو قسمت خراب ہے، جو بھی امتحان دیتا ہوں پھیل ہو جاتا ہوں، جو بھی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے۔ یہ احساس ساتھ بھی ڈپریشن کے دوران بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 3 سوالات کے ذریعے یاد دہانی کرواتا ہے۔ یہ سوال سکھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے استاد شاگرد کو کہے کیا میں تمہارا استاد نہیں ہوں؟ یعنی تمہیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور سہارا نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو ہدایت نہیں دی جب آپ راستہ تلاش کر رہے تھے؟ کیا ہم نے آپ کو غریب نہیں پایا اور غنی نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ختم ہو گیا، پھر والدہ بھی فوت ہو گئیں، پھر دادا بھی چلے گئے، لیکن ہر مرحلے پر اللہ نے سہارا دیا، کبھی والدہ، کبھی دادا، کبھی چچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے متلاشی تھے، اللہ نے قرآن اور وحی کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، والدین کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی بیوی عطا فرمائی، جن کا مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعہ بنا اور ایک خوشحال اور پرسکون گھر دیا۔ یعنی پیغام یہ ہے کہ اگر کبھی دنیاوی ناکامی یا محرومی کا احساس ہو تو اپنے ماضی کی نعمتوں کو یاد کرو۔ شیطان آپ کو صرف ناکامی دکھاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اپنی کامیابیاں، اپنی نعمتیں دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کو دیکھے جس کے پاس وہ چیز ہے جو اس کے پاس نہیں، تو اس کی طرف نہ دیکھے بلکہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے پاس وہ بھی نہیں جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں مثبت پہلو دیکھو۔ اگر محل نہیں ہے تو کم از کم چھت تو ہے، اگر لاکھوں کا مال نہیں تو صحت تو ہے، اگر دولت نہیں تو پیار کرنے والا گھرانہ ہے۔ پھر آخری 3 آیات میں اللہ ہمیں عمل کی طرف بلاتا ہے۔ پس یتیم پر سختی نہ کرو، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ یعنی اپنی توانائی کو مثبت راستے میں استعمال کرو۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے یا زندگی بے مقصد لگ رہی ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، غریب کو کھانا کھلاؤ، کسی کو خوش کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اللہ کا ذکر دل پر اثر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جا کر کسی یتیم کا سر سہلا اور کسی مسکین کو کھانا کھلا۔ کیا ہی خوبصورت نصیحت ہے۔ یعنی اللہ کے قریب آنے کے لیے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں، کبھی ایک مسکین کو مسکرا کر دیکھ لینا، کسی کو پیار سے ایک لفظ کہہ دینا، ایک یتیم کو محبت دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو بغیر کسی قیمت کے، ان لوگوں کو محبت دو جنہیں محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، مشکلات میں گھرا ہوتا ہے تو زندگی واقعی مشکل لگتی ہے۔ ایسے وقت میں کسی دوسرے انسان کا درد بانٹ لو، اس کے غم کو ہلکا کر دو، اور پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ! ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ جب ہم دوسروں کو خوش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی خوشی عطا کرتا ہے، مفت میں، بغیر کسی قیمت کے۔ جب ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں تو ہماری زندگی خود ہمارے لیے نفع بخش ہو جاتی ہے۔ جاؤ ان لوگوں کو تلاش کرو جو محروم ہیں اور ان کے لیے کچھ اچھا کرو، اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ بھی ہو تب بھی کچھ کر سکتے